یہ اپنے حق کے لیے نہیں نکلتے. آپ نے پچھلے 4 ماہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ اپنا حق لینا جانتے ہیں اور آپ کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں. آپ کے جائز مطالبات کے ساتھ میرپور کی تمام بزنس کمیونٹی سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہے. اور میں آپ سب لوگوں کو یقین دلاتا ہوں جس طرح سے آپ نے اپنا جذبہ شو کیا, اپنی کنسرن شو کیا, آج صبح سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور بھوک اور پیاس کی پرواہ کیے بغیر جس طرح آپ اپنے حق کے لیے بیٹھے ہیں, انشاءاللہ آپ کی منزل دور نہیں ہے. آپ جلد اپنی منزل کو پا لیں گے. یہاں پر مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی تو میں وہ واحد شخص ہوں جو پہلے دن سے مذاکرات کا حامی ہوں اور میں نے کبھی بھی مذاکرات کی مخالفت نہیں کی. مذاکرات سے ہی ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں. لیکن یہ ہمارے احتجاج سے 1 یا 2 روز قبل مذاکرات کا کوئی مقصد نہیں تھا. اگر 45 دن گورنمنٹ کو دیے گئے تھے, بڑی لمبے چوڑے ہمارے مذاکرات ہوئے تھے حکومت کے ساتھ, تو انہوں نے اگر 45 مذاکرات کرنے ہوتے تو ان 45 دنوں میں ہمارے ساتھ مذاکرات کرتے. اگر 45 دن گزر گئے ہیں تو اس کے پاس گورنمنٹ کے پاس اب مذاکرات کی نہیں, اب نوٹیفیکیشن کی گورنمنٹ کے پاس آپشن تھا کہ وہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے ہمیں بتاتے ہم نے آپ کے مطالبات کو تسلیم کر کے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, آپ کو یہ مراعات دے دی گئی ہیں. اگر اس میں کچھ 19-20 ہوتا بھی تو شاید ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے. لیکن اب ٹائم گزرنے کے بعد جب ہمارا احتجاج کی کال جو ہے اس کے لیے ہمارے تمام انتظامات مکمل ہیں تو اس وقت مذاکرات کی کوئی تک نہیں بنتی تھی. آج 7 نومبر کو آپ سب لوگوں نے اپنے باشعور اور باغیرت ہونے کا ثبوت دیا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد مذاکرات بھی ہوں گے. اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے, ہمارے جو مطالبات یا چارٹر آف ڈیمانڈ گورنمنٹ کے پاس موجود ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی ان کے پاس حل اس کا موجود ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ بات کر لیں. ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم بات چیت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. لیکن میں آپ لوگوں کو یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں, اس تحریک کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ کسی نے قربانی دی ہے تو وہ ہماری بزنس کمیونٹی ہے. میں بزنس کمیونٹی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کاروبار بند کر کے, شٹر ڈاؤن کر کے, اور ہمارے ٹرانسپورٹر بھائیوں نے اپنی ٹرانسپورٹ بند کر کے, پہیا جام کر کے آپ لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ اپنی لگن اور اپنی سچی محبت اور اپنی سچی ملی بیداری کا ثبوت دیا ہے. اس کے اوپر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں آج اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جو آپ بڑی تعداد میں ہمارے اس احتجاج میں شامل ہوئی اور ہمارا حوصلہ بڑھایا کہ ہم جس کاز کے لیے کھڑے ہیں تو میرپور کا سارا طبقہ اس کے ساتھ ہے. میں اپنے کونسلز بھائیوں کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اس تحریک کا ساتھ دیا اور آج بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ہر موقع پر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اس کے علاوہ دیگر میرپور کے شہروں سے علاقوں سے آنے والے بالخصوص منگلا, چکسواری, اسلام گڑھ, ڈوڈیال اور چیچیا سے آنے والے لوگوں کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو بڑے بڑے جلوس لے کر آئے اور آج کے اس جلسے کو کامیاب کرایا. آج کا یہ جلسہ حکومت نے دیکھ لیا, حکومت تک ہماری بات پہنچ گئی, یہ 100% کامیاب ہوا ہے. ہماری شٹر ڈاؤن اور جو پہیا جام کی ہڑتال تھی, کال تھی, یہ 100% کامیاب ہوئی ہے. آج میرپور میں تمام ٹرانسپورٹ بند ہے, آج میرپور میں تمام کاروبار بند ہے, ایون تمام انڈسٹریز بند ہے. آج انڈسٹریز سے آپ سب نے صبح دیکھا کہ کتنا بڑا قافلہ, بلکہ 2 قافلے آئے ہیں انڈسٹری سے. ایک تو میری قیادت میں جب ہم چیمبر آفس سے نکلے ہیں تو اس وقت یہاں پر ایک بڑا قافلہ آیا. اس سے پہلے ایک قافلہ پہلے پہنچ چکا تھا, ایک قافلہ اس کے بعد بھی آیا ہے. 3 قافلے انڈسٹری سے یہاں پہ آئے ہیں جنہوں نے اپنی انڈسٹری بند کر کے آپ کے ساتھ, آپ لوگوں کے ساتھ, میرپور کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور یہاں پر موجود ہیں. وہ میں سب ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے کاروبار بند کیے, انڈسٹریز بند کی, ٹرانسپورٹ بند کی, سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آج کے جلسے کی انتظامی کمیٹی کو بالخصوص میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ممتاز سلمیر صاحب اور ملک ساجد صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کا انتہائی مشکور ہوں جن نے انتہائی زبردست انتظامات کیے اور آج ہم سب لوگ بڑے کمفرٹیبلی بیٹھ کے سب لوگوں کے اپنے قائدین کی تقریریں سن رہے ہیں. میں کامران طارق صاحب سے آج یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب وہ آئیں اسٹیج پر اور جب اسپیچ شروع کریں تو ہمیں فیوچر کا لائے عمل دیں, لیکن یہ لائے عمل 45 ڈیز کی طرح نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ یا 10 دن کا ٹائم دیں. جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہے وہ آج اناؤنس کریں. لوگ اس انتظار میں ہیں کہ آپ لائے عمل دیں گے, ہم سب لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آج کی اسٹیج کی وسادت سے آخری بات, اس وقت جو ظلم و ستم ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر ہو رہا ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور
اور میں اقوام عالم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, اپنی اسلامی دنیا سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہاں پر نہتے فلسطینیوں کا قتل عام رکوائے اور اسرائیل کو وہ روکے کہ وہ وہاں پر ڈیلی کے بیسس پہ ہزاروں کے حساب سے بم گرا رہا ہے, وہاں پر بچے عورتیں اور شہید ہو رہے ہیں. میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں اور اسٹیج کی وسادت سے کنڈیم کرتا ہوں اسرائیل کی اس کارروائی کو کہ وہاں پہ جو معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ حوصلہ دے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. کاش کہ ہم ان فلسطینیوں کی جگہ جا کے اس کی جہاد میں شامل ہو سکتے, لیکن اس کے لیے کیونکہ یہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی لائحہ بند ہیں, زیادہ اور نہیں کر سکتے. اگر کوئی جنگ نہیں کر سکتے, اگر کوئی فوج نہیں بھیج سکتے, کم از کم اپنی ایک مضبوط آواز اقوام عالم تک پہنچائیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں کہ ان کا جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو رکوایا جائے. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا.